لکھا شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا، حجامت وغیرہ کرنی اس نے. وہ بچہ کہیں کھیلنے کے لیے گیا تو بچہ گھر نہیں آیا، ڈھونڈنے کے لیے گئے گاؤں کے گرد و نواح، لیکن بچہ نہیں ملا. مساجد میں اسپیکر لگے، کوئی نہیں تھے کہ اعلان ہوتا. نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ کچھ 4-5 بندے جاتے اور جا کے وہ بچہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آتے. وہ پیران دے کول آ گیا، شاہ صاحب دے کول آ کے عرض کرتا ہے، شاہ جی وہ پتر گواچ گیا ہے تو کوئی دعا فرماؤ. شاہ صاحب چپ. پھر عرض کی، شاہ جی وہ پتر گواچ گیا، کوئی دعا فرماؤ. آپ پھر چپ. پھر عرض کرتا ہے، شاہ جی پتر گواچ گیا، کوئی دعا فرماؤ. آپ پھر چپ. کیونکہ اس دور کی پیری مریدی اور آج کی پیری مریدی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب مرید ہوتے تھے، مرید اب تو بس بس رسم چلی ہوئی ہے. تب پیری مریدی ہوتی، اور پیری مریدی کا ایک قاعدہ ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی. اگر کبھی مرید دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر کو دیکھ لیجئے گا، اگر کبھی مرید دیکھنا ہو تو حضرت علی پاک کو دیکھ لیجئے گا. میرے علی پاک کی جب ولادت ہوئی تو کیونکہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، یہ خبر عام ہو گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جناب ابو طالب کے گھر وہ نبینہ ہے. نبی علیہ السلام اس وقت مکہ پاک میں موجود نہیں تھے. تشریف لائے، حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی جناب میں پیش کی گئی. آپ مبارک دینے گئے اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خوشی ہے بچے کے پیدا ہونے کی، لیکن ایک غم بھی ہے. تو آپ نے فرمایا غم کیا ہے؟ عرض کی بچہ نبینہ ہے. آپ نے فرمایا دو میری گود میں. آپ نے جیسے حضرت علی پاک کو گود میں لیا، حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی. اور لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا حضرت علی سے، علی اکھاں نہیں سو کھول دے. عرض کی تھی سونے ہو تانیاں کھول دا، جدو کھولاں تے سب تو پہلے اپنا محبوب ویکھاں. اور پھر صاحب صرف ویکھیا نہیں، پھر ویکھن دی لاج بھی رکھی ہے. حضرت علی پاک فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر ان آنکھوں کا اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کسی کی تو دور کبھی اپنی بھی شرمگاہ نہیں دیکھی ہے. کہ لیے نہ اکھاں نال سونے انہوں ویکھیا انہیں نہ اکھاں نال کوئی اور شے ویکھنی، کسی کی تو دور. حضرت سوال نہیں اٹھتا، فرماتے کدی اپنی شرمگاہ بھی نہیں ویکھی. اس کو کہتے ہیں مرید. اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ. کہتے جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے سونے ہاتھوں میں دیا ہے، کہتے کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا نہیں. مریدی دیکھنی ہو تو ان کو دیکھنا. حضرت ابوبکر حضرت صاحب وہ معراج پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ جگہ ایسی آئی جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے میں ہوں اگے جا سکتا نہیں. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی تھی سونے اگے جاواں گا تو پڑھ سڑ جان گے. جبرائیل امین رہ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. ابو علماء نے لکھا ہے کیونکہ وہ جبرائیل تھے، اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ہوتے حضرت ابوبکر تو انہوں نے عرض کرنا تھا سونے پا میں سڑ جاواں گا، جانا میں نہا لیجیے. مرید تھے نا. تو یہاں تو پتر مرید ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا ہے. دنیا دار لوگ اور دنیا داری کے لیے پیری مریدی ہے. اب اللہ کے لیے کون مرید ہوتا ہے؟ اللہ مانگنے والا مرید تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی بھی. یہ ہو جائے، انج ہو جائے، اونج ہو جائے، اونج ہو جائے، اے ہو جائے، انج ہو جائے. میرے قیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی 80 سال 100 سال مسند پہ جلوہ گر رہے. وصال سے پہلے رویا کرتے تھے، آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو میں نے گرتے دیکھے. اور پتہ رو کے کیا فرماتے تھے؟ فرمایا 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. ایسے دنیا دار ہو گئے حضرت ہم. ایسی مادیت پرستی ہے. کسی کو شوق ہی نہیں اللہ سے لو لگانے کا، کسی کو شوق ہی نہیں ہے. ایسی دنیا داری چڑھ گئی حضرت ہم. لیکن پتر کتے نہ کتے قصور کیونکہ میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی پانی تو اگے گیا، کیونکہ پانی تو تھوڑا جا اگے جاندہ تھا پھر کربلا جی سانوں مل پڑنا سی. اللہ حسین کس کے لیے پیاسے رہے حضرت؟ اللہ کی. کس کے لیے سارا کنبہ کٹوا دیا حضرت؟ اللہ کی. کس کی رضا کے لیے حسین پاک نے زور نہیں لگایا؟ اللہ. ہر صاحب حسین پاک کے زور کا تو کیا کہنا. لکھا اس وقت میدان کربلا میں عمر، طاقت، تصرف، ہر لحاظ سے سب سے جو کم تھے وہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. جتنے دن خاندان نبوت نے میدان کربلا میں گزارے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کہ کسی نہ کسی کی گود میں رہے. تھلے نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ تے نہ ہوئے تھلے لٹائیے تھے ایڑی رگڑن تے پانی نہ نکل پوے تھلوں. کیونکہ اج اسی زور وکھان تے آئے ہی نہیں ہے. اج اسی صرف نانے دی امت نو دسن آئے ہیں رب دی رضا تے راضی کیویں رہیدا ہے. آج تو نانا جان کی امت کو
یہ پریکٹیکل کر کے دکھانے آئے ہیں کہ رب دی رضا تے راضی کہ زور تے اسی لان ہی نہیں آئے ہے کوئی جی وہ زور لان تے حضرت انہوں دا زور کون چلے چل سکے میرے مولا مرتضیٰ دا زور کو وہ دروازہ جڑے 40 صحابی پھاڑ کے لا نہیں سکے میرے مولا مرتضیٰ نے پٹ کے ٹال بنا لی ہے کون ان کے زور کا اندازہ کرے گا زور تے بخایا ہی نہیں کوئی تو اس لیے بس پتر پیری مریدی بھی چپ بھی بلی ہے تو بڑا سونا دور تھا وہ مرید تھا جب پیر چپ کر گئے تو مرید بھی چپ کر گیا لکھا 18 سال اسی حال میں گزر گئے ٹونڈے ان دا مرید نہیں لبدا تے مرید دا ایک کام نہ ہوئے تے مرید ہو گیا ہوں تے غرضاں والے مرید نے حضرت سارے کام نہ ہویا تے مرید اللہ حضرت صاحب ویزا لگ جائے منڈا ہو پائے کام چل جائے یہ تو پیر کا کام ہی نہیں ہے پیر کا کام ہے اس کی ٹیوننگ کرنا پیر کا کام ہے اس کی اور جس پیر سے اس کی ٹیوننگ نہیں ہوئی اس سے پھر کچھ بھی ہوا کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال ہے مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دینا جسے کوئی نہیں ہویا حضرت صاحب وہ کو پھر کھ بھی ہویا لیکن دکھ ہے وہ یہ زندہ کروان دا شوق انہوں ہے اس کو زندہ کروانے کا شوق اس لیے میں بار بار موضوع سے میں پھر واپس آ جاتا ہوں میں آگے نہیں جاؤں گا لیکن وہ مرید تھے 18 سال اسی حال میں گزر گئے اللہ میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک جوڑوں کے صدقے سب کے بچوں کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے بچہ فوت ہو جائے نا حضرت صاحب صبر آ جاتا ہے لیکن جڑا انج گواچے وہ صبر آندا پتہ نہیں کتنے نے کنجے کہڑے حال چ خوش ہے نہ خوش ہے امیر ہے غریب ہے بیمار ہے تندرست ہے ظاہر ہے 18 سال زخم ماں اور باپ اپنے سینے میں لیے بیٹھے تھے اسپیشلی جس دن وہ دن آتا ہوگا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہی دن تھا 18 سال پورے دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے یاد کر رہے تھے تو دوران گفتگو کو شاہ صاحب کا تذکرہ آ گیا تو بیوی بول پئی انہوں نے کہا میں نہیں منتی تیرے پیران میں اس دن منا گی پیران جدن میرا منڈا لب کے دیں گے کیونکہ مرید کامل تھا اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے جب وقت آئے گا تو پیرے بھی کرم کر چھڑن گے پڑ ہاں جی پیر بھی اکھ والا سی ویکھ لیا جڑا مرید دا امتحان لینا ہے مرید نے 100 وچوں 100 نمبر لے بندہ بھیج کے بلایا حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ آپ ٹینڈ کرواتے تھے کیونکہ حضرت علی پاک کی سنت ہے ٹینڈ کروانا اور میں اسپیشل جڑے میرے جوان بچے بیٹھے نے میں کہاں گا پتر اس سال 2 ٹنڈاں تسی حضرت علی دے ناں دیاں کروا لے بڑا مزہ آئے گا جوں جوں سر وچ حضرت علی دے ناں دا اس طرح پھرے گا شبانہ فرزانہ نازیہ ساریاں نکل جان گیاں گل کر دینی چاہیے ساڈا ہی کام ہے گل کرنا جی میں نہیں کرنی لیکن نہیں کرنی بس ہے کہ نائی نو بھی آکھیو نیت حضرت علی تے تسی بھی نیت حضرت علی تے نائی نو کہیو 100 بعد لے لے جا ذرا وضو بھی کر آیا قسم والی گل ہے جوں جوں اس طرح پھرے گا وہ گئیاں ساریاں ہی حضرت میرے علی دے نام دے اس طرح دی کی گل ہے صفائی ڈڑنگ ڈڑنگ میں آپ کرائی مسجد بیٹھا ہوں عمرے دی ٹینڈ نہیں حضرت علی دے نام دی کرائی ہے گھوم کرائی ہے کیونکہ پرسوں میں نے یو کے جانا ہے پھر جان جو پہلے میں پھر ایک کرا چڑنی ہے کیونکہ علاقہ خطرناک ہے نا حضرت پھر جانا میں کرا اور یہ ٹینڈ نے حضرت مینوں اتنے فٹ فاٹ رکھنا ہے ہاں جی اقبال انگلینڈ گیا نا تو اتنے کپڑے کوئی نہیں تو کسی نے پوچھا اقبال پھر کی بنی اتنے کیویں گزارا کیتا اس نے کپڑے کوئی نہیں پاندا ہے انہوں نے کہا مینوں تو کوئی دسیا نہیں نہ کپڑے والی نہ کپڑیاں تو بغیر والی پوچھا اقبال کیویں باہر نہیں نکلیا کیا نکلیا باہر بھی تو انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں لبھی تینوں انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں وہ پوچھا ہویا کی تو اقبال کہندا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کدی کدی 2 ٹنڈا نہ سال وچ حضرت علی پاک دے نام دیاں پھر ویکھو حضرت میرے علی پاک دے نام دی ٹنڈ بھی کی کمال کر دی ہے تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے کہ ٹنڈ آپ پکی ٹنڈ رکھتے سن تھوڑے جے وال ودنے پھر ٹنڈ پھر وال آنے پھر ٹنڈ تو وہ ایہی پیشے دے حساب نال نائی بلا لیا ان بلا کے ٹوپی وہ سر تو پگ لائی فرمایا بھائی نائی بابے وال بابے ود گئے ٹنڈ ہی کر دے وہ تے عید ہو گئی انہیں وٹی تے اس طرح لایا جناب بسم اللہ شریف پڑھ کے نا تے سنت دے مطابق انہیں سجیوں شروع کی تھی انہیں حضرت تو جوں جوں اس طرح پھیرے تو اندر بھی کچھ ہوئے کیونکہ پیر سامنے بیٹھا سی 18 سال منڈے نے گواچیاں ہو گیا بڑھی نے زخم بھی چلیا لیکن کیتا کی جڑی زبان ہے وہ دنداں تھلے دے لئی
ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਕਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਥਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਛੜੀ, ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਛੜੀ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਰੋਪੇ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਵਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਬਹਾਨਾ ਬੜੇ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਪਿਆ ਰੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਪੀਰ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਚਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਦੀ, ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਣ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜਿੱਦਣ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। फरमाया ये उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, जा तेरे जाने से पहले पहले मुंडा आ गया होगा। आजकल ना वो इंजीनियर ने हमारे बच्चों को बड़ा परेशान कर रखा है। ते भी फिर कदी कदी उहदे नाल रल के कह छड़दे ने बाबे दे शाही हो बाबे बड़ी शह नहीं, कदी कुरान शरीफ पढ़ के वेख बाबे बड़ी शह नहीं। हैं जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बलकीस आ रही, फरमाया उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाना है, दावत देनी है, उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है। तो कुछ इंज दा करिए कि जरा उहदे ते असर पवे है। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਖਤ ਲੈ ਆਏ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇਫਰੀਤ ਮਿਨਲ ਜਿਨ, ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਫਰੀਤ ਜਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ना आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने की थी अल्लाह के रसूल इजाज़त होए तो मैं खिदमत पेश करा। फरमाया कितनी देर च ले आओगे? अर्ज की थी अल्लाह के रसूल अखां बंद करो, खोलन तो पहले पहले तख्त लाया होगा। और फिर कुरान कहता सिर्फ क्या नहीं लिया के दसिया भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुबारक अखियां बंद कीतियां, खोलियां तो तख्त सामने। अल्लाह साहब तख्त 1000 मील दूर, एक कमरा ताला, कमरे च कमरा ताला, फिर कमरा ताला, 7 कमरियां च तख्त है और हर कमरे नूं ताला लगा है। फासला किवें तय होया, ताले किवें टुटे, तख्त किवें चुकिया गया। लेकिन बाबे दे बाबे हुंदे ने, बाबे दे फिर बाबे हुंदे ने। उन्होंने क्या तू पहुंच, तेरे पहुंचने तो पहले पहले मुंडा आ जाएगा। अर्ज की थी हुजूर किसी इम्तिहान च ना पाइयो, जो हुण बीबी ने कोई गल की थी तो मैं तुहानूं तोड़ देंगा। पर मैं नौबत ही नहीं आनी, ला दौड़ जिमें तेरे तू ना पिंड है, मैंने तो है सारा नहीं देखा कोई भी। शाह साहब उस नुकरे सन, ओदा घर उस नुकरे। उन्हें बड़ी दौड़ लाई इधर, बड़ी उन्हें दौड़ लाई। लेकिन जब पहुंचा ना फिर भी जाके घर क्या मंजर है, सारा पिंड इकट्ठा होया। हैरान होकर पूछता हो ये की होया है? पिंड वाले ने कहा ही तो ही तेन पूछना है कि यह की होया है। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डिठी है, 20 साल का गभरू नौजवान बैठा है, नाल घोड़ा बज्जा है। कौन है मुंडा, कितों आया घोड़ा? उन्हें कहा परे हो कौन है? जो अंदर गया खून ने जोश मारिया, खून खिंचिया। प्यो नूं ऐ नहीं दसना पिया पुत्तर है, पुत्तर नूं ऐ नहीं दसना पिया प्यो है। दोवें जाके सीने लगे, खूब अथरू वगे। जो अंदर दा तूफान दोयां दा थम गया तो प्यो पुत्तर मंजी ते बह गए। तो फिर प्यो पुत्तर नूं पुछदा है पुत्रा गया किवें आया किवें? कहंदा अब्बा जी जान दा ते पता कोई नहीं, मैं उदों आपे छोटा सा, जदों होश आई अकल आई शौर बेदार होया तो वेख्या सिखा कार। तो उन्होंने भी कदी कहा कि तू साडा मुंडा है? उन्होंने कहा लंघन डे हाँ तू खेडदा पिया चुक लिया तेन। लेकिन दसदे नहीं सन चुकिया कित्थों है, दसदे तो मैं कोशिश करदा वापस आने की। उन्हें कहा पुत्रा है तो असीं जान, फिर उन्हें दस आण किवें होया? उन्हें कहा अब्बा जी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें मैनूं कहा भी घोड़ा तैयार कर मैं जाना है। मैं घोड़े काठी रखी, वागां शागां पाईयां, मैं वागां फड़ के खलोता वां। मेरा ध्यान बूहे आले बाबा बूहे चू आया नहीं, समान तो डिग्गा जमीन चो निकलिया मैनू नहीं पता। दौड़दा आया मेरा हाथ फड़िया तो सने घोड़े मैनू उथों चुके ते चढ़ के आपे गया वो हो गया। उनको के मुरीद था। उन्हें कहा पुत्रा जे मैं लै जावां तो बाबा पछाण ना पाए तो पछाण लेगा? उन्हें कहा जी पहली गल है कि बाबे होरी सोहने ही एडे ने, तुसीं लखां च खलारोगे मैं पछाण लांगा। लेकिन बाबे की सब तो वड्डी निशानी है भी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन। अब फिर हज़रत अल्लाह
یا اب پھر میں تھوڑا سا نا شعر کو بدل کے پڑھوں گا اور وہ کیا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن گل پھر ہوئی ہے پتر کی طاقت ہوندے ہیں، شاہ صاحب نے تو لایا نا دور، لیکن پاک حسین نے طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا۔ پتر فرات تو کیا میرے حسین صرف زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے اپنی انگلی کے کئی ہزار فرات ابل پڑنے تھے حضرت، لیکن طاقت طاقت وہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لا۔ میرے کیم صاحب گل سنا دے سن، ادو سکھ مسلمان انڈیا پاکستان نا یہ کی سی ادھر، جناب فرماندے نے کوئی سکھ نہ جنگلو لکڑاں وڈ کے پیا لے آئے، وہ جدو گیا تو وہ گڈا خالی سی لنگ گیا، سارا دن لکڑاں وڈیاں، جدو واپس آیا تو وہ لکڑاں سن تے انجی بارش ہوئی سی، رستے جی کتے وہ گڈا پھس گیا، بڑا حضرت انہیں ٹگے دا نال زور لوایا، چھانٹے چھانٹے مارے لیکن گڈا ہی لیا نہیں۔ ادھروں رات آ گئی حضرت، انہوں پتہ ہی جے میں ان جنگلوں نہ نکلیا تو میں جان گواں گا، لیکن بندہ ہی نا کدی ٹگا کدی گڈا کدی لکڑاں ویکھے تو پھر کھلو جائے۔ تو آپ فرماندے نے اتھوں کو حضرت علی پاک دا ملنگ پہ لنگے، اور حضرت علی دا جینون ملنگ ہے، بھنگ والے ملنگ نہیں پتر، یہ ملنگ ہو ہی نہیں سکتے کہ حضرت علی دے ملنگاں نو بھنگ دی لوڑ نہیں، کیونکہ حضرت علی اپنے ملنگاں نو اپنے ہتھاں نال شراب شوق پیاندے نے، شراب معرفت پیاندے نے، انہاں نو پتر کی بھنگ دی لوڑ ہے، تے شیطان دے ملنگ نے سارے، علی دے ملنگاں نو بھنگ دی لوڑ، میرا تے وس چلے میں دے منہ چ کولے پا دیاں حضرت، جنا منہ نال کہندے نے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پا، کوئی ناں دا یا کر چھڑو تھوڑا، ایڈا وڈا تے سونا ناں نہ انڈے ہو تے نال بھنگ رلان ڈے ہو، خبیث ہو جے ہو، بے شرمو تے بے غیرتو، کوئی ناں دا لحاظ کر چھڑو حضرت، اتنا بڑا نام، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں علی دے ملنگ نہیں بھنگ پیندے حضرت۔ لیکن ایک نشانی تانوں دساں گا پتر، جڑا حضرت صاحب علی پاک دا جینون ملنگ ہوئے گا دل دا بڑا نرم ہوئے گا، کرنٹ بھی دے ویکھو نا کتھوں آن ڈے ہے۔ حضرت علی پاک فجر پڑھا رہے ہیں، ابن ملجم ممبر میں کھڑا ہے محراب میں، نماز بھی میرے علی پاک دی سی حضرت، نماز پڑھان دے انہیں سر تے وار کیتا، لکھیا ہے وار اتنا شدید تھا کہ وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا، کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں، کوئی ایرینک نہیں، کوئی کتنی میرے پاک علی کو تکلیف ہوئی ہوگی ہے جی، انہیں آپ دے خون مبارک نال آپ دی داڑھی مبارک نو اس قدر کاری زخم لگایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتاں دا سب تو بدبخت شخص ہو سی جنہیں حضرت اللہ فرمایا میری امت دا سب تو بدبخت شخص ہوئے علی جڑا تیرے خون نہ تیری داڑھی نو رنگے گا۔ حضور فرمانے سب تو بدبخت شخص، کیونکہ پھڑکا تھا حضرت علی پا، ایک روایت سادہ پانی سی اور ایک روایت ہے کہ شربت سی، حضرت علی دی جناب چ پیالہ لے آندا گیا کیونکہ حضرت علی دے ویڑے کھلوتا سی، آپ نے فرمایا پہلے اینو پیا ہوا تے پتر پتہ نہیں کتھوں ایڈے سخت دل لے کے آ گئے، میں تے حیران ہاں کوئی بندہ منن والا حضرت علی دا ہوئے ایڈا سخت ہوئے، کوئی بندہ منگن والا منن والا اہل بیت دا ہوئے اور اینا سخت ہوئے، اسی مسائیاں نال سخت، اسی پراواں نال سخت، اسی بھیناں نال سخت، اسی اللہ دی مخلوق نال سخت، وہ لوگ تے نرم ہی بڑے سن۔ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک لکھیا شکر رنجی دی وجہ نال کو آپس نہ کو بول چال دا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت کو معاملہ ہویا حسن پاک حسین پاک، لیکن ویکھو محتاط کے جنہیں شکر رنجی مٹھی ناراضگی، کیونکہ جناباں بڑیاں وڈیاں نے حضرت، لفظ بھی چن کے لے آنے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں پتہ لگا میں امام حسین پاک دی بارگاہ چایا، میں حسین پاک آپ ساڑھے پیشوا ہو مقتدا ہو ساڑھے اسی نوکر غلام تاڑے، حسن پاک وڈے نے، چلو چل کے گفتگو دی ابتدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سنیو جی اسپیشل ویر سنیو، جڑے ویر بیٹھے دے تھے، حسین پاک نے کی پیغام دیتا سانو حضرت ویر دے والے نال حضرت ہیں، فرمایا ابو ہریرہ تسی میرے نانا پاک دے صحابی ہو آنا، لیکن میں نہیں جانا کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا حسین پاک کی فرما رہے ہو، آپ نے کیوں نہیں جانا ہے؟ سنیو بھی بھائی جی ویکھیو
کی پیغام دیتا انہوں نے سامنے کی فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ میں اپنے نانا جان دا فرمان سنیا ہے جے دو ویراں وچ کو آپس گل ہو جائے تو جڑا پہلے منان جائے گا جنت چ بھی پہلے جائے گا۔ اسی پانی تو اگے امت نو جان دیتا، اسی وڈے وہ دسے ہی نہیں ہے وہ بھرا کیویں دے سن، وہ پیو کیویں دے سن، وہ مسائے کیویں دے سن، انہاں دا لوکاں نال سلوک کی سی۔ فرمایا ابو ہریرہ میں پہلے جانا نہیں۔ پوچھا کیوں حسین پاک؟ فرمایا میں نانا جان نو ایک دن کہندے سنیا سی، نانا پاک فرما رہے سن جے دو ویراں وچ کو معاملہ ہو جائے تے جڑا پہلے منان جائے گا جنت وچ بھی پہلے۔ تے ابو ہریرہ میں اس لیے نہیں جانا، حسن بھائی میرے تو بڑے نے، تے جے پہلے میں ٹر گیا تے جنت بھی پہلے میں جانا ہے۔ تے حسین کیویں برداشت کرے گا وڈا ویر حسن پیچھے ہوئے تے حسین پہلے ٹر جائے؟ اس لیے